بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں ایک ندار و بے نوا خاتون تھی۔ اس کے پاس جو تھوڑی بہت رقم تھی اس سے وہ اون وغیرہ خریدتی اور اسے کاٹ کر اس کی ہڈیاں بناتی اور پھر انہیں بیچ کر انتہائی سادگی سے اپنے اور اپنے بچے کی ضرورت پوری کرتی تھی۔ ایک دن وہ سوت کاٹ کر اس کی ہڈیاں بنا کر بازار میں بیچنے کے لیے سر پر رکھے جا رہی تھی کہ اچانک تیزی سے ایک کوا آیا اور ایک ہڈی اٹھا کر لے گیا۔ وہ بے سہارا خاتون بہت رنجیدہ ہوئی اور حیران و پریشان حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس آئی، اپنے تنگ حالات بیان کیا اور کوے کی ہڈی اٹھا کر لے جانے کا واقعہ بیان کرنے کے بعد عرض کیا، خدا کی عدالت کہاں ہے؟ حضرت داؤد علیہ السلام نے اسے فرمایا، ادھر بیٹھ جاؤ تاکہ تمہارے بارے میں فیصلہ کروں۔ ایک طرف یہ واقعہ پیش آیا اور دوسری طرف یہ ہوا کہ کچھ لوگ کشتی سے دریا پار کر رہے تھے۔ تبھی ان کی کشتی میں سوراخ ہو گیا اور پانی داخل ہو جانے سے کشتی کے ڈوبنے کا خطرہ تھا۔ ان لوگوں نے نظر بانی کہ اگر اس خطرے سے نجات مل گئی تو 1000 دینار کسی فقیر کو دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر لطف و کرم کیا اور اس کوے کی ڈیوٹی لگائی کہ وہ اس خاتون کی ہڈی اٹھا کر کشتی میں لا پھینکے۔ کوے نے ایسا ہی کیا۔ ان لوگوں نے سود کی اس ہڈی سے فائدہ اٹھایا، کشتی کا سوراخ اچھی طرح سے بند کیا اور ڈوبنے سے بچا لیا۔ جب وہ لوگ ساحل پر پہنچ گئے تو اپنی نظر ادا کرنے کے لیے سیدھے حضرت داؤد علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور 1000 دینار حضرت کی خدمت میں پیش کرتے ہوئے اپنے دریا سے نجات پانے کا پورا واقعہ تفصیل کے ساتھ سنایا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس خاتون کے سامنے خدا کی خدمتی عدالت میں آ کے وہ 1000 دینار اسے دے دیے۔ وہ خاتون بہت خوش ہوئی اور سمجھ گئی کہ خدا سے زیادہ کوئی بھی عادل اور احسان کرنے والا نہیں ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں ایک صحبت پرست آدمی لگاتار ایک خاتون کے پاس جاتا اور اسے منافع عرفت کام کرنے پر مجبور کرتا تھا۔ ایک دن اللہ تعالیٰ نے اس خاتون کے دل میں ایک بات ڈالی کہ اس صحبت پرست شخص سے کہے کہ تو جب بھی میرے پاس آتا ہے تو اس وقت ایک اجنبی شخص تیری بیوی کے پاس جاتا ہے۔ اس خاتون نے یہ بات اس شخص سے کہی تو فوراً دوڑا اپنے گھر گیا اور کیا دیکھا کہ ایک اجنبی اس کی بیوی کے ساتھ ہم بستر ہے۔ یہ ماجرا دیکھ کر وہ بہت پریشان ہوا، اس شخص کو پکڑا اور حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس لے جا کر کہا، اے اللہ کے پیغمبر، میرے اوپر ایک ایسی مصیبت آئی ہے کہ جو آج تک کسی پر نہ آئی ہوگی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے پوچھا، وہ کون سی مصیبت ہے؟ صحبت پرست مرد نے کہا، یہ شخص میری بے موجودگی میں میرے گھر آیا ہے اور میری بیوی کے ساتھ غلط کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام پر وحی نازل کی کہ اس مرد سے کہو، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ ایک دن حضرت داؤد علیہ السلام گھر میں بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ علیہ السلام کے پاس ایک فقیر اور ایک پریشان حال نوجوان بھی بیٹھا ہوا تھا۔ وہ نوجوان حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس بہت زیادہ آتا جاتا تھا اور بہت خاموش طبع تھا۔ ایک دن حضرت اسرائیل علیہ السلام جناب داؤد علیہ السلام کے پاس آئے اور گہری نگاہوں سے اس جوان کو دیکھا۔ امام حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا، اس جوان کو کیوں دیکھ رہے ہو؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کہا، مجھے حکم ہوا ہے کہ میں اس ہفتے کے آخر میں اس جوان کی روح قبض کر لوں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے دل میں اس جوان کے لیے تڑپ پیدا ہوئی اور اس سے کہا، اے جوان، کیا تمہاری بیوی ہے؟ نوجوان نے کہا، نہیں، ابھی تک میں نے شادی نہیں کی ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس نوجوان سے فرمایا، فلاں شخص جو بنی اسرائیل کا مشہور و معروف اور بزرگ مرد ہے، ان کے پاس جاؤ اور اس سے کہو کہ داؤد علیہ السلام تمہیں حکم دے رہے ہیں
کہ اپنی بیٹی کو میری بیگم بنا دو، پھر اس کے ساتھ شادی کرنے کے بعد رات کو اس کے پاس رہو اور تمہارے زندگی بھر کے جتنے بھی اخراجات ہیں یہاں سے اٹھا کر لیتے جاؤ، البتہ 7 دن بعد دوبارہ میرے پاس آنا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے پیغام سے اس معروف شخصیت کی بیٹی مزبورہ جوان کی بیوی بنی۔ اس جوان نے حضرت داؤد علیہ السلام کے مطابق عمل کیا اور وہ 7 دن کے بعد دوبارہ حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس آیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس شخص سے پوچھا، اے جوان، تمہارے یہ دن کیسے گزرے ہیں؟ نوجوان نے کہا، یہ دن اتنے اچھے گزرے ہیں کہ پوری زندگی میں پہلے کبھی ایسے نہیں گزرے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا، بیٹھ جاؤ۔ وہ بیٹھ گیا۔ وہ کافی دیر وہاں رہا لیکن حضرت اسرائیل علیہ السلام ان کے پاس نہ آئے۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام نے اس شخص سے کہا، اٹھو اور اپنی بیوی کے پاس جاؤ اور 7 دن کے بعد دوبارہ یہاں آنا۔ وہ چلا گیا۔ 7 دن بعد گزرنے کے بعد وہ حضرت داؤد علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ تیسری مرتبہ پھر حضرت داؤد علیہ السلام نے وہی حکم دیا اور وہ 7 دن بعد پھر حضرت داؤد علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس دوران جناب اسرائیل علیہ السلام تشریف لائے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے جناب اسرائیل علیہ السلام سے فرمایا، آپ کا تو ارادہ یہ تھا کہ آپ 7 دن بعد دوبارہ آئیں گے اور اس نوجوان شخص کی روح قبض کریں گے، لیکن آپ نہیں آئے اور آج تیسرے ہفتے بعد آئے ہیں۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کہا، اے داؤد علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے آپ کے رحم کرنے کی وجہ سے اس پر رحم کیا اور اس کی موت 30 سال تک معاف کر دی گئی ہے۔ ایک دن خدا بندی مکان میں حضرت داؤد علیہ السلام پر وحی نازل کی کہ آپ خلادہ بنت اوس کے پاس جائے، اسے بہشت کی خوشخبری دے اور کہے کہ وہ بہشت میں آپ کی ہم نشین ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے حکم خدا بندی پر عمل کی، خلادہ کے دروازے پر گئے اور آواز دی۔ وہ دروازے پر آئی اور دروازہ کھولا۔ جبھی ان کی نگاہیں حضرت داؤد علیہ السلام پر پڑی تو عرض کیا، کیا اللہ کی طرف سے میرے بارے میں کچھ حکم نازل ہوا ہے کہ آپ علیہ السلام مجھے وہ خبر سنانے کے لیے تشریف لائے ہیں؟ حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا، ہاں۔ خلادہ نے پوچھا، وہ کیا ہے؟ حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا، اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر وحی نازل کی اور فرمایا ہے تم بہشت میں میری ہم نشین ہوگی۔ خلادہ نے کہا، آپ کو غلط فہمی ہوا ہے، وہ میں نہیں بلکہ کوئی میری ہم نام ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا، ایسا نہیں ہے بلکہ یقیناً وہ تم ہی ہو۔ خلادہ نے کہا، اے پیغمبر خدا، آپ علیہ السلام سے جھوٹ نہیں بول رہی ہوں، خدا کی قسم میں اپنے اندر ایسی کوئی خوبی نہیں دیکھ رہی کہ بہشت میں آپ کی ہم نشین بنوں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا، تم اپنے بارے میں کچھ گفتگو کرو تاکہ جان سکوں کہ کیسی ہو۔ خلادہ نے کہا، میں ایک ایسی حالت کی مالکہ ہوں کہ مجھے جو بھی دکھ تکلیف ہو، نقصان ہو یا کوئی حاجت یا بھوک پیاس، میں نے کبھی اس کے رفع کرنے کے لیے خدا سے نہیں کہا، یہاں تک کہ وہ خود ہی اسے دفع کر دیتے ہیں۔ یعنی میں وہی پسند کرتی ہوں جو میرا محبوب پسند کرتا ہے، اور نہ ہی خدا سے میں نے ان مشکل اور نقصان کے عیبس کچھ مانگتی ہوں، بلکہ ہمیشہ اللہ کی شکر گزار رہتی ہوں۔ حضرت داؤد علیہ السلام خلادہ کی بات سمجھ گئے اور اس خاتون سے فرمایا، تم انہی خوبیوں کی وجہ سے اس مقام پر پہنچی ہوئی ہو۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے۔